اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا حق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ ہاں، جو آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، جو اس میں جو بات اس میں تھی کہ عقیدہ توحید جو ہے وہ سب سے بنیادی عقیدہ ہے نا، اور عقیدہ توحید کے دو پہلو ہیں۔ جس طرح سے ہر چیز کے دو پہلو اللہ تعالیٰ نے کلمے کے ساتھ جو شروع کروایا ہے کہ پہلے ڈینائل ہے اور اس کے بعد ری انفورسمنٹ ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو اس لیے کل ہم نے بات کی تھی شرک کے اوپر کہ شرک جو ہے وہ کیا چیز ہے اور شرک کس طریقے سے چیزوں کو یعنی آپ کے عقیدے کو خراب کرتا ہے اور کیا کیا چیزیں کے نام جو ہے وہ شرک ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے توحید پر، اور توحید کے سلسلے میں دو باتیں ہم ہوں گی۔ آج پورا بات نہیں ہے توحید پر، تھوڑی سی بات ہے، اور توحید سے مراد ہے کسی چیز کو ایک ماننا۔ یہ احد سے نکلا ہے، اور توحید کے معنی ہیں کہ کسی کو ایک ماننا، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اس چیز کا نام توحید ہے۔ توحید کے لیے جس طرح ابھی سورہ آیت الکرسی یہاں پڑھی گئی، جو چند چیزیں آپ کو پتہ چلیں گی اللہ تعالیٰ کی ہستی کے حوالے سے قرآن کے اندر بہت ہی پاورفل اور بہت اسپیسیفک۔ ویسے تو پورا قرآن کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1/3 قرآن جو ہے وہ اسی پر ہے کہ وہ عقیدہ توحید کے اس کے اوپر بات اس میں کی گئی ہے۔ اسی لیے سورہ اخلاص جو ہے اس کو ثلث القرآن کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کا 1/3 ہے۔ اس کے مطلب ہے پوری ٹیچنگز جو اسلام کے قرآن کی ہیں اس کا 1/3 اس سورہ کے اندر کمپیکٹ موجود ہے، سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص کے اندر، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سورہ حشر کا آخری رکوع، سورہ حشر کا آخری رکوع وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ بالکل کمپیکٹ کیا گیا ہے۔ اس میں سے کچھ صفات اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس میں نکال کے رکھی گئی ہیں۔ صفات اللہ کی کتنی ہیں؟ 99 تو وہ ہیں کہ جن کو ہم جانتے ہیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، اور وہ ہر وقت ہم ان کے ساتھ ایکسپیرینس مختلف طریقے سے جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم توحید کے اس میں دیکھتے ہیں اب کہ توحید کی حقیقت کیا ہے۔ اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو آپ کو پتہ چلے گی کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اور قرآن سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں، جب آپ قرآن کے اندر پڑھیں گی ان کے بارے میں، کوئی بھی ایسا دور نہیں گزرا کہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کے منکر ہوں گے۔ یہ صرف عہد حاضر کی وہ ہے کمالات کہ اس نے اللہ ہی کا انکار کر دیا، اس سے پہلے کبھی بھی لوگوں نے اللہ کا انکار نہیں کیا۔ یعنی یوں تو ان کی جو پرابلم تھی وہ کیا تھی کہ وہ کسی اور طریقے سے ان کے پاس چیزیں تھیں، اس کو ہم سمجھیں گے کہ اللہ کے ہونے کا اعتراف انہوں نے کیا، اللہ موجود ہے، اور قرآن میں اس کی بار بار ہمیں دلائل جو ہے وہ ملیں گے۔ اچھا، الوہیت جس کو ہم اللہ کا جو نام ہے اپنا، وہ اس کا ذاتی نام ہے، اللہ جو ہے وہ اس کا اپنا ذاتی نام ہے، اور الوہیت جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں یعنی الہ ہونا اللہ کا، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ جب تک یہ اس کو انسان کو سمجھ نہ آ جائے الوہیت، تو اس کو ایمان اس کا جو وہ نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے اللہ نے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ سمجھیں اس کی تمام تر جو وہ کچھ کر سکتا ہے۔ یعنی آپ کو میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو رب ہونا ہے وہ 3 طرح کی سے اپنے آپ کو وہ کرتا ہے، مینیفیسٹ کرتا ہے۔ ایک اس کا خالق ہونا، ایک اس کا رازق ہونا، اور ایک اس کا بادشاہ کامل بادشاہ ہونا۔ یہ 3 چیزیں اس کی جو ہیں اس کی ربوبیت کے اندر آتی ہیں۔ تو الوہیت کا جو قرآن میں دعویٰ ہے وہ 3 طرح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ الہ ہے، اللہ تعالیٰ اللہ ہے، وہ 3 طرح سے ہے۔ اس میں کس طریقے سے اس نے کہا، بنو اسماعیل کے جو لوگ تھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وہاں سے آئے ہیں، جس خاندان سے آئے ہیں، جس لینیج سے آئے ہیں، اس میں جو حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل تھے، بنو اسماعیل کے اندر جس قسم کا معاملہ تھا وہ کیا تھا؟
ان کو جب اللہ ڈیل کرتا ہے تو کس طریقے سے کہتا ہے؟ خالص منکرین کے لیے، یعنی ایک تو بات یہ ہے کہ جو خالص منکرین کے لیے حجت ہے، یعنی اللہ کا اس بات، وہ آپ کو اس طرح بتاتا ہے کہ اللہ موجود ہے اور وہ تنہا ہے، اللہ ہے اور وہ تنہا ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ وہ اللہ کے ماننے والے ہیں، اس کی صفات میں بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ماننے والے ہیں لیکن صفات میں بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اپنی صفات حسنہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے سارے بہترین نام جو ہیں۔ پھر اللہ ایک اور جو تیسری طریقے سے جو بنو اسرائیل کا پرابلم تھا وہ کیا تھا کہ اللہ کی صفات کو مانتے تھے، وہ اللہ کی صفات کو تو مانتے تھے کہ اللہ ہے اور اس کی صفات کو مانتے، لیکن ان کے اعمال اور ان کا عقیدہ جو تھا وہ گڑبڑ تھا، وہ عملی لحاظ سے اور اپنے عقیدے کے لحاظ سے وہ گڑبڑ تھے۔ تردید اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ان اعمال کی ہے قرآن کے اندر اپنی توحید کے دلیل کے طور پر۔ آج آپ سورہ آل عمران کے اندر اس کو پورے کو ہم پڑھتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ آل عمران ڈیل کر رہی ہے عیسائیوں سے بنیادی طور پر۔ بنی اسرائیل نے ڈیل کیا، سورہ بقرہ نے ڈیل کیا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ، اور آل عمران ڈیل کر رہی ہے کرسچینٹی کے ساتھ، ان کے پورے آئیڈیاز کے ساتھ، اس میں وہ کرے گی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ان تین طریقے سے ڈیل کرتا ہے۔ اچھا اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو تو آخرت تک کا پتہ تھا نا لوگ کون کون آئیں گے، ایسا نہیں تھا کہ وہ نہیں جانتا تھا، اسی لیے اس نے جو دلائل جو دیے نا، جس میں آپ کو میں نے کہا کہ خالص منکرین کے لیے جس کے اندر حجت ہے، تو اس نے ان لوگوں کو بھی ڈیل کیا ہے جو آخر میں آنے والے ہیں اور جو اللہ کا بالکل انکار کر دیں گے، تو آپ کو جو دلائل ملیں گے وہ دلائل بھی ہیں کہ جس سے آپ یہ پہچانیں کہ کیا اللہ کے بغیر بھی کائنات ہو سکتی ہے، کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کائنات بغیر کسی کے چلائے چل جائے۔ اچھا اب اس میں یہ تین طرح کی اللہ تعالیٰ نے دعویٰ تین طرح سے الوہیت کا کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ موجود ہے اور وہ یکتا ہے، دوسرا وہ تمام بہترین صفات کے ساتھ متصف ہے، اور تیسرا یہ کہ جو اعمال آپ اگر ایسے کرتے ہیں کہ یا آپ کے عقیدے میں کوئی خرابی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ابطال کرتا ہے۔ تین طرح کے استدلال اللہ تعالیٰ نے جو ہیں وہ دیے ہیں۔ تین طرح کے استدلال یعنی وہ آپ کو کس طرح سے ڈیل کرتا ہے۔ نمبر ایک، اگر آپ نے اقرار کیا ہے کسی ایک چیز کا، ایک پہلا طریقہ دلیل کا یہ ہے، یہ لاجک اللہ نے استعمال کی ہے، اگر آپ کسی ایک چیز کو مانیں گے تو اس کے لوازم کو بھی مانیں گے، یعنی اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، اس کے بعد جو کچھ ہونے والی ہے چیز ریشنلی جو اس کے جہاں تک وہ پہنچتی ہے اس چیز کو بھی مانیں گے۔ مثلاً آپ اگر یہ مانتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، اس نے تخلیق کیا ہے، تو آپ کو یہ بھی ماننا ہوگا کہ وہ حاکم بھی ہے، اس لیے کہ جب اس نے تخلیق کیا ہے تو حکم بھی وہی دے سکتا ہے۔ جو کمپنی پروڈکٹ لے کر آتی ہے انسٹرکشنز بھی وہی دیتی ہے، وہی پراپرلی بتا سکتی ہے کہ میرا پروڈکٹ جو ہے اس کو یوز کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ ایک دلیل یہ ہے اللہ کی۔ دوسری دلیل اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ آفاق کے اندر دیکھو، اپنے اطراف کے قوانین چیزیں دیکھو، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، درختوں کو دیکھو، پانی کو دیکھو، بادل کو دیکھو، وہ قوموں کے عروج اور زوال کو دیکھو، لوگوں کو آتے اور جاتے دیکھو، اس سے تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وہی ایک واحد موجود ہے۔ تیسرے دلائل اس نے دیے ہیں دلائل انفس اس کو کہا جاتا ہے، یعنی انسان کی اپنی اندر طبیعت، فطرت اور اس کے نفس کے دلائل ہیں، اور اس میں وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا اپنا مطالبہ ہے، تمہاری طبیعت یہ چاہتی ہے، تمہاری فطرت اس بات کو ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جو چیز تو اور اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ وہ یہ انفس کے دلائل ہیں، آپ کی اپنی ذات سے آپ دیکھیں۔ اچھا جو آفاق کے دلائل ہیں ہم پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ آفاق یعنی اپنے اطراف میں، اس میں بھی مختلف قسم کی مثالیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ نمبر ایک مثال اس میں وہ یہ کہتا ہے، پہلا طریقہ جس سے وہ آپ کو متوجہ وہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو کائنات کا حسن و جمال دیکھو، کائنات کی خوبصورتی کو دیکھیں اور آپ کے اندر اس خوبصورتی کی اپریسیشن دیکھیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز رکھی ہے، ایک انٹریکشن رکھا ہے کہ اس نے کائنات کو بلینڈ نہیں بنایا، اس نے کائنات کو بہت رنگ برنگا بنایا اور آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا چیز کیسی ہے۔ ایک نابینا ہے، اس کے لیے کیا فرق پڑتا ہے کائنات کس رنگ کی ہے، اس کے پاس کوئی اپریسیشن نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر حسن کی پذیرائی رکھی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے الذی احسن کل شیء خلقہ، اس نے ہر چیز کو بیسٹ وے میں بنایا ہے. پھر وہ کہتے ہیں افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنیناہا وزیناہا، تم دیکھو، تم رات کو بھی اگر جب آپ لیٹتے ہیں یا کبھی آسمان کو آپ دیکھتے ہیں، وہ آسمان اس قدر آپ کو اب وہ فاگ اور اسماگ اور کیا کیا چیز کی وجہ سے کچھ نظر ہی نہیں آتا. جب کبھی آپ کسی ایسی جگہ پہ پہنچے ہائٹ پہ جہاں سے آپ کو آسمان نظر آئے تو آپ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں اللہ یہ کس قدر خوبصورت چیز ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ تم اس کو دیکھتے ہو کہ میں نے کتنا پیارا بنایا اور تمہارے اندر اس کی کیسی اپریسیشن رکھی اس چیز کے لیے. یعنی اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ کہتا ہے وَالْأَرْضَ وَدَاهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتِ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ. یعنی کس طریقے سے اس نے چیزوں کو بنایا، نہ صرف خلق کیا بلکہ کمال خلق اور کمال قدرت سے ایک چیز کو بنایا. نہ صرف زندہ رکھا بلکہ کمال ربوبیت کے ساتھ زندہ رکھا. یعنی زندہ رکھنے میں ایک چیز یہ بھی ہو سکتی تھی کہ روز ہمارے منہ میں دلیا آ کے پڑ جاتا اور اس کے بعد ہم کہتے یا وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم مٹی کھاتے اور مٹی کھا کے زندگی گزارتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی نہیں کھلائی، حالانکہ مٹی سے اس نے سب چیزوں کو جو ہے وہ نکالا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر اگلی جو چیز دوسری جو اس نے بتائی ہے انفق میں کہ کائنات کے باہمی اجزاء کے درمیان ہارمنی، یعنی جتنے بھی کائنات میں چیزیں ہیں اس کے اندر جو ہارمنی پائی جاتی ہے دنیا میں اپوزٹ، یعنی جو اپوزٹ چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن رکھتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک رول بتا دیا. عورت اور مرد ہے بالکل اپوزٹ طریقے سے بنے ہوئے ہیں لیکن بالکل ایک دوسرے کے لیے بیسٹ سوٹیبل ان کو بنایا گیا ہے. رات اور دن ہے، گرمی اور سردی ہے، نور اور ظلمت ہے. اس کے علاوہ مزید یہ ہے کہ ہر چیز کو دوسرے سے یعنی یہاں پہ سپورٹ ملتی ہے. ایک گیہوں کا دانہ ہے، اس گیہوں کے دانے کو آپ زمین کے اندر بوتے ہیں، اس گیہوں کے دانے سے درخت بننے تک کتنی چیزیں ہیں جو اس کو سپورٹ کرتی ہیں. کیسے کون کون سی چیز سپورٹ کرتی ہے؟ زمین، پانی، روشنی، رطوبت، ہوا، بارش، بادل، کتنی ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے اس کو سرو کرنے کے لیے لگا دی. ایک دانہ جب درخت بن کے کھڑا ہوتا ہے اتنا سا وہ پودا نکلتا ہے اور وہ اتنی موٹی زمین کے کرسٹ کو پھاڑ کے باہر نکلتا ہے. آپ ذرا زمین کو اپنی ہاتھ سے انگلیوں سے کھود کے دیکھیں، آپ اتنی بڑی وزنی چیزیں ہوتی ہیں، لوگ جب کھودتے ہیں اس کو تو پھاوڑے لے کر آ رہے ہوتے ہیں اس کو کھودنے کے لیے، لیکن اتنا سا دانہ اس کو نکل کے آپ اپنے ٹوتھ کو ایکسٹریکشن جب کرواتی ہیں کبھی وہ باہر نہ نکل رہا ہو یا اس کو نکالنا، آپ سوچیے کیا فورس چاہیے ہوتی ہے، کتنا اینستھیزیا. ایک بچے کا جب دانت نکلتا ہے تو وہ کیسے نکل کر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے پوری اس چیزوں کو اس کی سپورٹ کے لیے لگا دیا. اچھا، اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ سوال کرتا ہے کہ کیا اس کائنات کے اندر جو ارتقاء ہو رہا ہے وہ خود بخود ہو رہا ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایک تدبیر کرنے والا، ایک مدبر جو ہے وہ موجود ہے. اگر اس کو فرض کر لیا جائے کہ کائنات جو ہے وہ ایک حادثاتی طور پہ وجود میں آ گئی، ایک بینگ ہوا تھا اور وہ کائنات وجود میں آ گئی ہے، تو کیا یہ سارا انٹریکشن بھی حادثاتی ہے؟ کون سی چیز کس چیز کے ساتھ ورک کرے گی؟ لوہا آگ کے ساتھ کیسے ورک کرے گا؟ پانی آگ کے ساتھ کیسے کام کرے گا؟ آکسیجن اور ہائیڈروجن مل کے کیا چیز بنا دیں گی؟ یہ ساری چیزیں بھی کیا ساری کی ساری اس میں، اور پھر یہ ساری چیزیں انسان کے لیے نہ صرف سازگار بنی بلکہ خدمت گزار بن گئیں. ہر چیز انسان کی خدمت کرنے میں لگی ہوئی ہے. تو یہ سمجھ آتا ہے کہ ایک حکیم اور ایک قوی اور ایک علیم مدبر رب جو ہے وہ موجود ہے. اور اس کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہیں اللہ تعالیٰ نے جو دلیلیں دی ہیں سورہ زاریات کی آیت نمبر 49-50، سورہ بقرہ میں ابھی ہم پڑھ کے آئے اعبدوا ربکم، سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ مثالیں دے گا، سورہ بقرہ کے اندر اور اس کی مثال ابھی ہم نے پڑھی. پھر تیسرا اس نے کہا کہ ضد سے ضد کا وجود، اپوزٹ سے اپوزٹ، کس طریقے سے سرسبز درخت سے اس نے آگ نکال دی. اور اس کو اس نے قرآن میں کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ ایک ہری بھری شاخ ہوتی ہے، آپ کیسے اس سے آگ جلا لیتے ہیں. موت سے زندگی نکالی، زندگی سے موت نکالی، اپوزٹ سے وہ چیزوں کو نکال کے لے کر آیا. اور پھر ان اپوزٹ چیزوں سے جو چیزیں بنی ہیں وہ ہمارے لیے نافع بھی بن گئی ہیں، ہے نا، یا ہمیں وہ سرو کرتی ہیں، ہمارے لیے اس میں ہے. چوتھی چیز اس کی ہے متحدات سے مختلفات کا وجود. کیا مطلب ہے؟ ایک زمین ہے، ایک پانی ہے، ایک ہوا ہے،
اس سے بے شمار قسم کے پھل نکل رہے ہیں. ہر پھل الگ ذائقے کا ہے، الگ اس کا رنگت ہے، الگ اس کا سائز ہے، الگ اس کا اسٹائل ہے. آپ انار کو دیکھیں، آپ اسٹرابیری کو دیکھیں، ایک کے اندر پورا کور ڈالا ہوا ہے اور ایک کے سارے سیڈ جو ہیں وہ ایکسپوز ہوئے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد ان کے رنگ الگ، بو الگ، مزہ الگ، شکل الگ. کبھی ایک گٹھلی سے پورا گچھا نکلتا ہے اور کبھی ایک گٹھلی سے ایک چیز نکل کر آتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک ہی چیز سے مختلف چیزوں کا نکالنا، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا. اب آپ سوچیں توحید کے مظاہر کیا کیا ہیں کہ ایک اللہ. یہ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ میں کون دنیا میں ایسا. اگر میں سوچتی ہوں ہم اتنی ساری شکلوں کو دیکھ لیں جو اس کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ابتدا ہماری سب کی ایک نطفہ ہے. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو دوسرے سے ملتا ہو، حالانکہ ہماری ایک ہی فیچرز ہیں، 2 آنکھیں، ایک ناک، منہ، ہمارا ایک چہرہ. لیکن آپ ذرا دیکھیے کوئی ایک بھی دوسرے کے جیسا ہے. اور کسی بھی آپ پینٹر کو بلا لیں، ہر آدمی پہچان جائے گا یہ اس پینٹر کی پینٹنگ ہے. لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں ایک ہی برش سے کتنے سارے چہرے جو ہیں. یہ تو ایک کمرے کی بات ہو رہی ہے. میں تو کبھی جا کے حرم میں بیٹھ کے صرف یہ دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی مختلف شکلیں بنائی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی اس میں ہے. پھر مظاہر کائنات کی یہ 5ویں چیز ہے، مظاہر کائنات کی تسخیر. سورج، چاند، ستارے، زمین، دریا، ہوا، پہاڑ، برق، رعد، قوت اور جلالت کے باوجود ایک قاعدے کے پابند ہیں اور مسخر ہیں انسان کے لیے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جاتے ہیں. سورج دیکھیں، دنیا میں سورج اور چاند کی بہت زیادہ پرستش کی گئی ہے، بہت لوگوں نے ان کو پوجا، بہت لوگوں نے ان کو خدا بنایا. حالانکہ اگر آپ کوئی غور کرے تو یہی 2 ایسی چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ بالکل ویزیبلی اللہ کے آگے جھکی ہوئی نظر آتی ہیں. اٹھتی ہیں، نکلتی ہیں، ڈوب جاتی ہیں. ان پہ کسوف ہوتا ہے، ان پہ خسوف ہوتا ہے. ہم پڑھتے ہیں نماز کسوف، نماز خسوف میں بتائی گئی ہے. چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، سائز بڑھتا ہے، سائز گھٹتا ہے. یعنی یہ ظاہر کرتا ہے اللہ. اور دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی سے دلیل اٹھائی ہے. انہوں نے اپنے قوم کے خلاف کس سے دلیل اٹھائی؟ جب انہوں نے سورج کو نکلتے ہوئے دیکھا، جب انہوں نے چاند کو چڑھتے ہوئے دیکھا، جب انہوں نے تارے کو چڑھتے دیکھا. لیکن انہوں نے کہا جب یہ ڈوب گیا، ڈوبنے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا، میرا رب نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو سب سے زیادہ مسخر کر کے رکھا ہوا ہے ہمارے دیکھنے کے لیے کہ دیکھو انسانوں. اللہ کو پتا تھا کہ انسان ایسا ہے کہ ان کی طاقت کے آگے، ان کی خوبصورتی کے آگے، ان کی مائٹ کے آگے ہو سکتا ہے کہ آگے جھک جائے، اس کے آگے وہ کرنا شروع کر دے. اس کے بعد 6ٹھی چیز اللہ تعالیٰ جس سے بتاتا ہے، اپنی دلیل دیتا ہے کائنات میں توحید کی، وہ کائنات کی محکم تدبیر ہے. تدبیر کیا ہے؟ کہ دنیا میں مختلف قوتیں ہیں. شیر بھی رہ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے شیر چونکہ جنگل میں تو باقی دوسرے سارے جانور ختم ہو گئے. شیر کو پھاڑ کے کھا جانا چاہیے تھا سب کو، شیر کی نیچر ایسی ہے. لیکن اور جو ہم پڑھتے ہیں شروع سے ایک محاورہ میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ ارلی برڈ گیٹس دا ورم. لیکن دنیا کے اندر ورمز ختم پھر بھی نہیں ہوئے، حالانکہ بہت ساری برڈز ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی زندگی کا انتظام کیا ہے. چھوٹی سی مخلوق بھی زندہ ہے اتنی بڑی مخلوق کے مقابلے میں. چھوٹی چھوٹی قوموں کے اوپر بڑی بڑی قومیں اتنے بڑے بڑے حملے کرتی ہیں، وہ پھر بھی سروائیو کر جاتی ہیں. ہم پڑھتے ہیں غزہ کے اندر کیا ہوتا ہے، ہمارے خیال میں ہماری عقل یہ کہتی ہے ان کو کب کا ختم ہو جانا چاہیے تھا. دے آر سروائیونگ. یہ سروائیول افغانستان کے اندر ہم سوچتے ہیں ان کو ختم، اتنا سا ملک جس میں کچھ بھی نہیں ہے بچا ہوا کیسے؟ دنیا کی 2 بڑی طاقتوں نے اس کو اپنا تجربہ گاہ بنا کے رکھا، بچے ہوئے کیسے ہیں، سروائیو کیسے کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میٹرائڈ سے ہمیں خبر آتی ہے میٹرائڈ گرنے والا ہے، فلاں جگہ گرے گا اور کریٹر بنا دے گا، یہ کر دے گا. اور ہم تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے اس کی ڈائریکشن چینج ہو گئی، اب وہ زمین میں آ ہی نہیں رہا. وہ ہے نا کہ غالب کا ایک شعر ہے کہ تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا. یہ والی صورتحال ہے. وہاں سے طوفان آ رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا ابھی پچھلے دنوں امریکہ کے اندر وہ ہراکین آ رہا ہے. آخر میں اس کی ڈائریکشن کسی نے چینج کر دی. وہ کون سا ہاتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ یہ تدبیر جو ہے کرنے والا وہ میں ہوں. کائنات کی تدبیر میں مجھے تلاش کرو. پھر ایک اور چیز اس میں وہ ہے کہ اسی کائنات کی تدبیر میں اخلاقی قوا کا تصادم.
یعنی ایک باطل نظریہ آپ دیکھتے ہیں کہ اٹھتا ہے، سوشلزم اٹھا، کمیونزم اٹھا، کیپٹلزم اٹھا، مختلف قسم کی رومن تھیولوجی اٹھی، یہ فلاں چیز اٹھی، اس کے پرستار آتے ہیں، ان کی سیاست ہوتی ہے، ان کی معیشت ہوتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اچھی قوتیں بس سب ختم ہو گئی، اب کچھ بھی نہیں بچے گا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا ایک ایک ہاتھ نمودار ہوتا ہے اور ان کی اینٹ سے اینٹ وہ بجا کے رکھ دیتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتا ہے کہ کس طرح کہ وہ جو رسول اور اس کے ساتھ والے جو ہیں وہ پکار اٹھتے ہیں، متى نصر اللہ، کہاں ہے اللہ کی مدد، کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، ان سے کہہ دو کہ اللہ کی وہ جو مدد ہے بہت نزدیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاقی قوتوں کا آپ ہی دیکھتے ہیں. یعنی آپ اس وقت دیکھیں دنیا میں جتنی طاقت غیر اسلامی قوتوں کے ہاتھ میں، اسلام کے پاس تو ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، اور جو ہے وہ بھی کوئی پازیٹیولی استعمال نہیں ہو رہی ہے. تو پھر تو اب تو ہم سب کو معاذ اللہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ہم اپنے اسلام کے اوپر ذرا بھی وہ نہ کر سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ اٹھا کے کھڑا کرتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ پھر دوبارہ اپنے اس کے اندر. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک کائنات کی تدبیر ہے. پھر ساتویں چیز ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے ہر نظم اجتماعی کے لیے لازم ہے کہ حاکمیت غیر منقسم ہو. اس بات کو ہم دیکھتے ہیں، ہم نے پوری طرح اپنی سوسائٹیز کے اندر اس کو ہم دیکھتے ہیں. ایک اگر اسکول ہے تو پرنسپل ایک ہی ہوگا، دو نہیں ہوں گے، چاہے کتنا بڑا ہے. اس پرنسپل کے نیچے اور کئی ایک آپ اس کو سب ڈیوائڈ، لیکن پرنسپلز نہیں بڑھاتے ہیں کہ جی اسکول بڑا ہو گیا تو پرنسپل 4 کر لیں اس کے. اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ریسیپی ہے ڈیزاسٹر کی. اگر آپ نے ایک سے زیادہ لوگوں کے درمیان اس کی اجتماعی جو پوری وہ تھی، جب صدر ہوتا ہے کسی ملک کا، چاہے وہ امریکہ جیسا اتنا بڑا ملک ہو، چاہے رشیا جیسا ہو، چاہے چھوٹا سا پاکستان ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو تم دیکھو، اپنے لوگوں کے، اپنے کائنات کے اندر غور و فکر کرو. تم خود یہ دیکھتے ہو کہ اگر ایک سے زیادہ کسی کے وہ بن جائیں حکمران تو وہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو تم کیسے اس کی توقع کرتے ہو کہ اس کائنات کے کوئی اور ایک سے زیادہ. یعنی آپ سوچیں ایک چھوٹا سا وہ گیہوں کا دانہ نکل نہیں سکتا تھا. اگر ہوا کا خدا کوئی اور ہوتا اور سورج کا خدا کوئی اور ہوتا اور بارش کا خدا کوئی اور ہوتا تو کیا جھگڑے ہوتے، کیا جھگڑے ہوتے کہ ایک بیچارے گیہوں کے دانے کو باہر نکلنے کی جو ہے وہ فرصت نہ ملتی، وہ پرمیشن نہ ملتی بالکل. اچھا، اس کے بعد پھر اگلی چیز اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ حق اور باطل کا جب جھگڑا ہوتا ہے اور اہل حق اس کے اندر اپنا رول اگر پلے کرتے ہیں تو حق کا غلبہ ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے اندر ایک اصول کے طور پہ بات بتائی. اچھا، بعض لوگوں میں اور بعض قوموں میں توحید کے لحاظ سے مغالطہ اسی بات کا ہوا. وہ کہتے ہیں اگر اللہ ہوتا تو دنیا میں اتنی تکلیفیں نہ ہوتیں، اگر اللہ ہوتا، اس کائنات کا کوئی رحمان اور رحیم رب ہوتا، بیماریاں نہ ہوتیں، جنگیں نہ ہوتیں، پرابلمز نہ ہوتے، کچھ نہ ہوتا. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اصل میں یہ کیا چیز ہے، اور وہ یہ بات کہتا ہے کہ دیکھو اس کائنات کے اندر برائی کو پنپنے کا موقع نہیں ہے اگر بھلائی جو ہے وہ پاور کے ساتھ آئے. اور اللہ اس کی مثال سورہ رعد میں دیتا ہے کہ جب خوب تیز بارش ہوتی ہے اور پانی دریاؤں میں آتا ہے تو جھاگ اوپر آ جاتا ہے اور جو اصل چیز ہے وہ نیچے بیٹھی رہ جاتی ہے. تو یہ جو باہر باطل کی جو بھاگ دوڑ ہے نا، وہ اصل میں وہ جھاگ ہے جس کو لوگ اوپر جھاگ کو تو دیکھتے ہیں، وہ نیچے بیٹھی بھی حق کی بات کو، اصل چیز کو نہیں دیکھتے. پھر دوسری کیا چیز ہوتی ہے کہ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کام کرتا ہے کہ جو لوگ مغرور ہیں ان کو وہ متنبہ کرے. ٹھیک ہے، ان کو اس لیے کہ انسان نے نعرہ لگایا ہے انا ربکم الاعلی، اس نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، لیکن اس کے غرور کو شیک کرنے کے لیے اللہ نے اس کو یہ موقع دیا کہ وہ اپنی چیز کو کرے. لیکن کوئی ایک وقت ایسا آئے گا کہ ضرور اس کو پتہ چلے گا کہ اب اس کا وہ جو ہے وہ واپس پلٹ کر آئے گا. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ سرکشوں کی سرکشی کو پورا ایکسپوز کر کے ان کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہتا ہے. اللہ کو پتہ ہوتا ہے ان میں کیا خرابی ہے، کیا چیز موجود ہے، وہ اس کو پوری طرح ایکسپوز کرتا ہے. اور اہل حق کی آزمائش اور ان کے تزکیے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کام کرتا ہے کہ دنیا کے اندر آزمائشیں جو ہیں وہ آتی ہیں اور اس میں حق اور باطل کی آویزش اور حق کا غلبہ ہوگا.
پھر آپ اگلی چیز یہاں پر ہے دلائل انفس، یعنی آپ اپنے اندر، اپنے نفس کے اندر، اپنی ذات کے اندر توحید کے دلائل کو تلاش کریں۔ اس میں پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسانی نفس کے اندر ایک منعم حقیقی کا شعور موجود ہے۔ منعم کہتے ہیں جس نے آپ کے اوپر نعمتیں بھیجی ہوں۔ اچھا، اس میں انہوں نے بڑا یہ کتاب یہ ہے حقیقت دین، اور اس میں انہوں نے کہا کہ بات یہ رکھی ہے، سائیکالوجی آپ سے یہ بات کہتی ہے کہ انسان کے اندر جو پہلا جذبہ ہے نا وہ خوف کا جذبہ ہے، اور خوف کے جذبے سے وہ بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے، پہلا مطلب اس کے اندر۔ تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ پہلا جذبہ خوف کا جذبہ نہیں ہے۔ خوف اصل میں کب آتا ہے؟ جب آپ کے پاس کسی چیز کے نعمت ہونے کا احساس ہو اور اس کے چھن جانے کا ڈر۔ چھن جانے کا ڈر وہ بعد کی چیز ہے، نعمت ہونا، مثلا یہ کہ میں یہ کہوں کہ مجھے موت کا ڈر ہے۔ وہ موت کا ڈر کس لیے آیا؟ کہ مجھے زندگی سے محبت ہے۔ تو انہوں نے کہا اصل چیز جو ہے وہ خوف نہیں ہے، اصل چیز اس نعمت کا احساس ہے، اس کے چھن جانے کا خوف بعد میں آتا ہے۔ تو انسان کے پاس پہلا جذبہ کیا ہوا؟ نعمت کا جذبہ۔ اور جب نعمت آپ کے پاس ہوتی ہے تو آپ خود بخود ایک انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ نعمت کسی کے دینے سے میرے پاس آئی ہے، نعمت مجھے خود بخود نہیں ملتی ہے، کسی نے زندگی دی ہے، کسی نے اولاد دی ہے، کسی نے گھر دیا ہے، کسی نے صحت دی ہے۔ تو یہ جو جذبہ ہے پہلا یہ اور تو یہ اچھا، اب اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ جذبہ جو ہے صرف انسانوں کے اندر نہیں ہے، جانوروں کے اندر بھی یہ جذبہ پائے۔ آپ بلی کو پال لیں، بلی آپ کو جب آپ اس کو کھانا دے دیں گے، یہ جب اس آپ سے احساس کرے، محبت کا وہ اظہار کرے گی، وہ پر کرتی ہے پوری طریقے سے، وہ آئے گی، اپنا سر لگائے گی، اپنی دم اٹھائے گی، اپنے پاس ہے خاص قسم کی بلی ہے، کتا ہے، جانور ہے، آپ جس کو جو وہ پوری اینیمل ٹریننگ ہوتی ہے، تو یہ جو احساس شکر گزاری ہے یہ انسان کے اپنے اندر موجود ہے۔ تو عہد الست جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں یاد ہے کہ میں نے تم سے ایک عہد لیا تھا، تو تم نے سب نے کہا تھا کہ قالوا بلا، ہم اس بات کو مانتے، تو لوگ کہتے ہیں ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے وہ عہد، تو ہم سے اللہ تعالیٰ کیوں پوچھے گا جب ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ تو ایک بڑی زبردست انہوں نے ایک دلیل دی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک ماں ہے، وہ بچے کو اپنے وہ ایک چھوٹا سا نطفہ ہوتا ہے، وہ اس سے بڑا ہوتا ہے، وہ لوتھڑا بنتا ہے، اس میں بوٹی آتی ہے، اس میں ہڈیاں ہوتی ہیں، وہ پورا جسم اس کا بن جاتا ہے، وہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ نکل آتا ہے، اس کے بعد وہ ماں اس کی پرورش کرتی ہے، باپ کرتا ہے، وہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو کوئی اس سے یہ بات کہے کہ بھئی تم اپنے ماں باپ کی خدمت کیوں نہیں کرتے، انہوں نے تمہارے لیے اتنا سب کچھ کیا ہے، اور وہ بڑا ہو کر یہ بات کہے کہ ہم نے تو کبھی ان سے نہیں کہا تھا کہ ہم ان کی خدمت کریں گے، میں نے کوئی عہد کیا تھا؟ بتائیے میں نے کہاں لکھ کے دیا ہے ان کو کہ ہم ان کو عہد کریں گے، مجھے تو کچھ یاد نہیں ہے کہ میں نے اس قسم کی کوئی بات کی ہے۔ تو آپ بتائیں کہ ساری دنیا اس کو کیا کہے گی؟ نافرمان۔ اور ایک انتہائی ضلالت والی بات ہے یہ کہ آدمی کے پاس جس کی اتنی محنتیں ہیں اور جس کی اتنی، اور وہ یہ بات کے لیے ثبوت مانگ رہا ہے کہ ہاں مجھے تو یاد نہیں ہے کہ میں نے کوئی چیز کو کی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ذمہ داری جو ہے وہ حق کے ساتھ وابستہ ہے۔ ایوری پریولیج کم ود دا رسپانسبلٹی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو چیزیں مل جائیں اور آپ کے پاس رسپانسبلٹی نہ آئے۔ جب ہم اپنے گھر کے لگے ہوئے درختوں کی حفاظت کرتے ہیں، جب ہم اپنے گھروں میں پالے ہوئے جانوروں کے لیے وہ کرتے ہیں، جب ہم پھولوں اور پودوں تک کے ذمہ دار ہیں کیونکہ ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہ عدل کا تقاضا ہے کہ انسان کی فطرت میں عدل موجود ہے۔ وہ یہ نہیں کرتا کہ جس نے میرے ساتھ اچھا کیا میں اس کے ساتھ برا کروں۔ تو یہ فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اپنی منعم کے حقوق ادا کرے، اور اس کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کی شکر گزاری کی جائے اور اس میں کسی کو شریک نہ کیا جائے اس کے ساتھ۔ نبی وسلم کی حدیث ہے، آپ نے کہا بندے پر اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یہ اس کا سب سے بڑا حق ہے۔ تو یہ اس میں پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ علم اور یقین جو ہے وہ انسان کی فطری طلب ہے۔ تاریکی کے مقابلے میں وہ ہمیشہ روشنی کو پسند کرتا ہے، جہل کے مقابلے میں ہمیشہ علم کو پسند کرتا ہے، حیرانی کے مقابلے میں شرح صدر کو پسند کرتا ہے۔ یہ انسان کی طبیعت ہے۔ اگر آپ انسان سے یہ بات کہیں کہ تم تلاش کرو کہ اس دنیا میں، آپ پڑھتے ہیں بہت سے لوگ جو اسلام لے کر آتے ہیں نا، کبھی آپ ان کی لائف ہسٹری پڑھیں، ایک ہی چیز ان کے پاس آتی کہ ہمارے پاس سکون نہیں تھا،
سکون نہیں تھا. اور آپ بے شمار جو لوگ جو کرسچنز ہیں، جو ہندو ہیں، اپنے مذاہب پر ہیں، بھی آئے نہیں، لیکن وہ اس بے سکونی کا ایک مسلسل نیگنگ فیلنگ ان کے پاس ہے. تو وہ کیا ہے؟ انسان کی فطرت میں سکون اس وقت آتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کو ریکگنائز کرتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے. کیوں؟ اللہ نور السماوات والارض. اللہ اصل میں نور ہے، وہ آپ کے سامنے چیزوں کو ان کی صحیح جگہ پہ لا کے رکھ دیتا ہے، وہ اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں. پھر تیسری چیز انہوں نے کہی ہے کہ یہ جو انسانی یعنی دلائل انفس میں پہلی چیز عہد فطرت ہے، دوسرے علم و یقین کی فطری طلب ہے، تیسری چیز ہے انسانی فطرت کا علو، یعنی انسانی فطرت کی برتری اور بلندی. انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے، اسی لیے وہ سب کے اوپر کنٹرول کرنا چاہتا ہے، باقی ساری کائنات کی چیزوں کو وہ مسخر کرنا چاہتا ہے. یہ اس کے اندر رکھی گئی ہے اس لیے کہ تم اشرف المخلوقات ہیں. اسی لیے اس نے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا، اسی نے اس نے انا احیی و امید کا دعویٰ کیا. لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ وہ بوڑھا بھی ہو جاتا ہے، وہ بیمار بھی ہو جاتا ہے، وہ کمزور بھی ہو جاتا ہے. اب اس ساری صورتحال کے اندر اس کو اصل میں ضرورت ایک ایسی ہستی کی ہے جو اس سے زیادہ پاورفل ہو، جو اس کی مدد کر سکے، جو اس کو کسی ایسی جگہ رکھ سکے کہ جس کے اندر یہ ساری کمزوریاں اس کے پاس سے نکال دی جائیں. اللہ تعالیٰ کی ضرورت انسان کی، اس کی فطرت کا علو یہ بات چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہو اور وہ توحید اس کے اندر ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصی دلائل دیے ہیں کہ وہ کہتا ہے، ایک بات وہ یہ پوچھتا ہے کہ تم اپنے شریکوں کے لیے کوئی دلیل لے کر آؤ. میں نے تو تمہیں دلیل دے دی کہ توحید کی یہ دلیلیں، تم شریکوں کی دلیل لے کر آؤ، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ کوئی عقلی دلیل لے کر آؤ، کوئی نقلی دلیل لے کر آؤ. یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی کہ چونکہ، اور ان کی سب سے بڑی دلیل کیا؟ چونکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے پایا اس لیے ہم ایسا کریں. دس واز دی بگیسٹ دلیل جو آپ کو پورے قرآن میں نظر آئے گی. اور آج کے دور کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، اس لیے نہیں ہے. اور کوئی عقلی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، مطلب یہ کوئی دلیل نہیں ہے. بے شمار، جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی پہلے بھی، کہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم بغیر دیکھے چکھے چھوئے ہم ان پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ موجود ہیں. وہ ایمان بالغیب ہر انسان کے ساتھ لگا ہے، اس کو کرنا ہوتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بات کا یقین ہے کہ جو آپ کی ماں ہے وہ آپ کی ماں ہے، اور جو آپ کا باپ ہے وہ آپ کا باپ ہے، بغیر اس کے کہ کبھی آپ نے کوئی ڈی این اے ٹیسٹ کرایا ہو. آپ نے مان لیا نا. ایمان بالغیب ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے تو نہیں دیکھا تھا کہ جب آپ پیدا ہو رہی تھی آپ کو پتہ ہے آپ کس کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہیں؟ تو انسان جو ہے وہ ایمان بالغیب رکھتا ہے. یہ اس کی یہ ناممکن ہے، آپ دنیا میں ہر جگہ نہیں پہنچ سکتی. آپ کے پیچھے یہ گیلیکسی ہے، یہ تو آپ کو یہ جو بات انہوں نے بتائی اس کے بعد ذرا سا آتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے. کہ دیکھیں یہ یہاں سے چلتا ہے نا شازیہ، یہ یہاں سے چل رہا ہے، یہاں سے چل رہا ہے، ارتھ سے چل رہا ہے. یہاں سے آگے آگے بڑھے، ہم بڑھتے چلے گئے. جی، یہ جو سولر سسٹم ہے اس گیلیکسی کے اندر ایک اسپاٹ ہوا. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ایک کلسٹر بنا، کلسٹر کے بعد ایک سپر کلسٹر بنا. جی ہاں، 10 ملین لائٹ ایئر کے سائز کی ہے. 10 ملین، آپ اس کو دیکھیں کہ لائٹ ٹیک 7 راؤنڈز آف ارتھ ان 1 سیکنڈ. لائٹ جو ہے ارتھ کے گرد 1 سیکنڈ میں 7 راؤنڈ ہے. ایک لائٹ ایئر کا مطلب ہے 9461 ٹریلین کلومیٹر. ہمارے پاس اتنے زیرو اگر لگا لیں نا، وہ زیرو بھی پورے کمرہ بھر جائے گا، زیرو ختم نہیں ہوں گے اتنے. یہ ایک لائٹ ایئر ہے. یہاں پر جو ہے 10 ملین لائٹ ایئرز کا یہ معاملہ ہوتا ہے. یہ اس سے آپ آگے بڑھے، سپر کلسٹر آبزرویبل یونیورس پوری اس کا صرف ایک، جیسے یہاں لائٹ بلب لگا ہوا ہے بس، باقی یونیورس ہمارے لیے آبزرویبل نہیں ہے. اور اس کے لیے کیا ہے؟ 93 بلین لائٹ ایئر کا سائز ہے اس کا. 93 بلین لائٹ ایئرز کا سائز ہے.
تو کیا وہ یونیورس کے جو آبزرویبل نہیں ہے ہم بلیو کرتے ہیں کہ وہ موجود ہے یا نہیں بلیو کرتے موجود نہیں ہے؟ کس لیے بلیو کرتے ہیں؟ اس لیے کہ باقی چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ وہ چیزیں موجود ہیں. تو یہ مت کہیں کہ ہم غیب پر یقین، غیب پر ہر آدمی یقین رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں دلیل دیتا ہوں اتنی ساری چیزوں سے کہ اللہ موجود ہے، تم اس چیز کو مانو. اب اس سے دوسرا ایک اور چیز اللہ نے کہا کہ لوازم سے استدلال کرے. وہ شروع میں بات کہی، یعنی کون سی چیز کس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. الا لہ الخلق والامر، اس بات کے گواہ رہو کہ اس نے بنایا ہے اور وہ حکم دینے والا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ وہ بنانے کے بعد کہیں چلا گیا ہے اور اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، ایسا نہیں ہے. اس کا حکم جو خالق ہے وہ نفع اور نقصان بھی پہنچانے کے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضَرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے کوئی اس نقصان کو دور نہیں کر سکتا سوائے اس اللہ کے. اس کے بعد ایک اور اللہ تعالیٰ دلیل دیتا ہے، دلیل عدل. اور دلیل عدل کس چیز کا نام ہے؟ کہ جب تم اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتے ہو اس بات کو کہ تمہارے غلام اور تمہارے محکوم تم اور وہ ایک لیول کے اوپر آ جائیں، تم اپنی حکومتیں اور اپنے اقتدار اور اپنی وراثتیں اور اپنی جو کمائیاں ہیں، آپ اپنی میٹ کے ساتھ تو ایکول کا معاملہ نہیں کرتی کہ آدھا تیرا آدھا میرا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کے لیے کیسے شریک کر لیتے ہو جب تم اپنے ساتھ شریک نہیں پسند کرتے. آپ کو جی عدل انصاف جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ایک پہلا لیکچر تھا جو حقیقت توحید کے دلائل پر تھا. انشاءاللہ اس کے بعد ہم آگے کریں گے کہ توحید سے پرسنالٹی کیسی ڈیولپ ہوتی ہے، اس چیز کو ہم دیکھیں گے. توحید انسان کا، اور اس کے لیے اگر آپ کے پاس دینیات کتاب ہو مودودی صاحب کی، بہت زبردست کتاب ہے، اس کو پڑھنے کے لیے آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.